رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ اب ہم آتے ہیں الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ الرحمن ہم دونوں کی میننگ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرنا، ٹھیک ہے۔ الرحمن کے میننگ ہم کیا کریں گے؟ بہت بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کے میننگ نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان ہے نا، یہ رحم سے نکلا ہے۔ رحمان کس سے لکھنا ہے؟ را ہا میم، اس کا جو اوریجن ہے اس کا وہ کیا ہے؟ را ہا میم، رحم۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم عربی میں ماں کے پیٹ کو کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اب دیکھیں ماں کے پیٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں بچے کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا ماں کو خاص طور سے بچے کو کھانا کھلانا پڑتا ہے؟ نہیں کرنا پڑتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھ رہا ہے اور مسلسل کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مستقل وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں، تکلیف اگر ہوتی ہے تو کس کو ہوتی ہے؟ ماں کو ہوتی ہے۔ وہ اندر ہر طرح سے ماں کی محبت کی لپیٹ میں ہے، ایک طرح سے دیکھیں ہر طرح سے ماں کی محبت کی لپیٹ میں، اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے اندر۔ تکلیف کس کو ہے؟ ماں کو ہے۔ تو اسی لفظ سے نکلا ہے رحمت۔ رحمت میں محبت ہے نا، کسی کا خیال رکھنا ہے، اور بہت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچے کا بہت 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 خیال رکھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ماں کی تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں، نیندیں نہیں آ رہی ہوتی رات کو، کروٹیں بدل رہی ہوتی ہیں، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے نا، اور لیکن بچہ سیف ہے اتنی تکلیفوں کے باوجود۔ اور جب بچہ میں آ رہا ہوتا ہے تو شدید تکلیف، بہت تکلیف، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ ماں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے اور بچے کو گلے سے لگا دیتی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رحمت۔ رحمان سیرت المبالغہ ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں بہت بڑھ چڑھ کر بات کو بتانا، یا مطلب اردو میں اگر ہم کہیں گے، اپنی زبان میں اگر ہم کہیں گے، بہت بڑھ چڑھ کر بات کو بتانا۔ اور جیسے کہ آپ انڈے کا تربوز بنا دیں، لیکن اس میں جو قرآن میں سیرت المبالغے کے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کی کثرت بیان کی جاتی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، انٹینسٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ انٹینسٹی کو بیان کرنا یعنی رحمان ہے تو یعنی بہت بہت انتہا محبت کرنے والا، انتہا طریقے سے خیال رکھنے والا، یعنی ایکسٹریم ہے اس کے اندر۔ رحمان مطلب بہت بہت رحم کرنے والا۔ دوسری بات، رحمان کے اندر آخر میں دیکھیں الف نون آیا ہے۔ یہ اس طرح جو الف نون آتا ہے ان سیگوں میں، وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں۔ جیسے مان لیں ایک ہوتا ہے عطشان۔ عطشان کہتے ہیں بہت زیادہ پیاسا، لیکن کیا پیاس ہمیشہ کی ہوتی ہے؟ نہیں، انسان پانی پی لیتا ہے، پیاس ختم، ٹیمپرری ہے نا وہ۔ اسی طرح جیسے ہوتا ہے جوعان مطلب بھوکا، بہت بہت زیادہ بھوکا، لیکن کیا بھوک ہمیشہ کی ہوتی ہے؟ نہیں، انسان کھانا کھاتا ہے اور بھوک ختم۔ اسی طرح غضبان، بہت بہت زیادہ غصے والا، غصہ آنا، بہت زیادہ غصہ، لیکن غصہ ہمیشہ کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ انسان چل لیتا ہے، پھر لیتا ہے، کچھ دیر بعد اپنی اپنی حرکتیں چینج کرتا ہے، غصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو دوسری صفت اس کے اندر کیا ہے؟ رحمان کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ایکسٹریم اور ایک ٹیمپرری، اور تیسری کیا کہ اسی ٹائم ہے وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا تو وہ ابھی ابھی اسی ٹائم ہے، وہ ابھی اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی رحمان ہے آپ کے لیے ان کی طرف۔ رحیم جو ہے اس میں رحیم کے میں دو باتیں ہوتی ہیں، دو اس میں صفت ہے اس میں۔ ایک تو اس میں ہمیشگی ہے، رحیم میں کیا ہے؟ ہمیشگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رحیم ہے۔ جیسے قیامت کے دن بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحیم والی صفت ہوگی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی یعنی ہمیشہ رہے گی وہ صفت، ایک تو ہمیشگی ہے اور یہ آگے بھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور رحیم میں ایک تو مبالغہ بھی ہے، اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، یعنی بہت بہت رحمت اللہ تعالیٰ کی، بہت بہت رحمت۔ اور دوسرا کیا کہ وہ ہمیشہ کی ہے، رحمت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ چل رہی ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں یوز کر دیے گئے، اور بیچ میں واو بھی نہیں ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، واو کے بغیر، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی رحم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کر رہے ہیں۔
اس میں مان لے سیکوینس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ فرق کر دیتے، اس میں سیکوینس میں بھی فرق نہیں ہو سکتا، یعنی مان لے اگر رحیم پہلے آ جاتا رحمان بعد میں آ جاتا تو اس سے بھی بات گڑبڑ آ جاتی. رحمان پہلے ہی آنا تھا، رحیم اس کے بعد آنا تھا. اور وہ کیسے لیے فوراً کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں میں ابھی کر رہا ہوں نا، ابھی میں تم پر رحم کر رہا ہوں، ابھی میں رحمان ہوں، ابھی آپ پریشان مت ہو، میں رحیم بھی ہوں، آگے بھی کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں رحمان اور رحیم، ہم اس کو آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے. یہ اپنی جگہ ایکوریٹ ہے. رحمان مجھے ابھی چاہیے، رحیم مجھے فیوچر میں چاہیے، مجھے دونوں کی پرابلم سالو کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فیوچر کی فکر مت کرو، میں رحیم بھی ہوں. اٹس بیوٹیفل. الحمدللہ. تو الرحمن الرحیم کا مطلب بہت بہت رحم کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. مالکی یوم الدین، میں مالک ہوں. کیا کہا دیا اللہ تعالیٰ نے، مالکی، مالک ہے یوم الدین، دن کا. مالک کہتے ہیں مالک کو، بادشاہ کو. اچھا، اس کی قرأت میں مفسرین کہتے ہیں رسول اللہ نے دونوں پڑھی ہیں، ملکی یوم الدین بھی پڑھا ہے، مالکی یوم الدین بھی. تو یہ اس میں دونوں مراد ہوگا. اور یوم کہتے ہیں دن کو، وقت کو. ٹھیک ہے، دن کو اور وقت کو کیا کہا جاتا ہے، یوم کہا جاتا ہے. اور الدین، ٹھیک ہے، پہلے سمجھتے ہیں مالک. مالک کس کو کہتے ہیں، مالک جو ہے وہ مالک کہتے ہیں مالک کو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اس کے اندر دونوں آتے ہیں، سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مالک، میں مالک بھی ہوں ملک بھی ہوں، یعنی دونوں ہوں، اور کوئی کمی نہیں ہے. یعنی میرا کنٹرول چھوٹی چیزوں پر بھی رہے گا اور بڑی چیزوں پر بھی رہے گا. کب، یوم، یوم الدین، یوم الدین. یوم کس کو کہتے ہیں، اب دیکھیں، یوم ایک دن کو یا ایک وقت کو کہا جاتا ہے. دنیا وہ جو ہے مالک ہے یوم کا. یوم کا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے کہ میں وقت کا بھی مالک ہوں، صرف چیزوں کا اور لوگوں کا نہیں، میں وقت کا بھی مالک ہوں، میں دن کا بھی مالک ہوں، ہر پل نظر ہے میری. اور یہاں پر خاص طور سے کیا کہہ دیا، الدین. دین کس کو کہتے ہیں، دین نکلا ہے دین سے. دین کہتے ہیں لین دین کو، لینا دینا، ادھار کا معاملہ، لین دین کا معاملے کو دین کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس دن یعنی قیامت کا دن، اس دن ہر کسی کو اس کا ادھار واپس ہوگا. یعنی ہر کسی کا لین دین کیا جائے گا. جو بھی عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہیں، یعنی جو بھی ہم نے عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ پر ادھار ہیں، اللہ تعالیٰ اسے واپس کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پورا اس دن وصول کر لوں گا، ایک ایک منٹ، ایک ایک پل، ایک ایک دن، جگہ، ہر چیز، یعنی سب پر کنٹرول ہے. اس دن میں سب پورا وصول کر لوں گا. تو الرحمن بہت بہت رحم کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. مالکی، مالک ہے یوم الدین، دین، یوم مطلب دن، اور الدین کس کو کہتے ہیں، جزا اور سزا کا دن، جزا سزا کے دن کا. سبحان اللہ. ایاکا نعبدو، ایا مطلب ہوتا ہے ہی. ایا جو ہے نا یہ فورس کے لیے لگایا جاتا ہے، اور کا جو ہے نا یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ضمیر کس کو کہتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھ لیا. ضمیر پروناؤنس کو کہتے ہیں، پروناؤن جیسے کا، کما، کم. ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا نا، یہ جو اٹیچ ضمیر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آیا، ای یا مطلب ہی، اور کا مطلب تیری. اور نعبدو کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے، عبدا اس کا فعل ماضی آتا ہے، اور یعبدو اس کا فعل مضارع. تو یعبدو، یعبدونا، تعبدو، تعبدونا، اعبدو، نعبدو. نعبدو مطلب کیا ہوتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور نعبدو میں ہر طرح کی عبادت آ جاتی ہے. نعبدو میں جو ہے جیسے کچھ ہوتی ہیں ظاہری عبادت، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عبادت نہیں نظر آ رہی ہوتی. جیسے مان لیں ایک ہو گیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو ہیں ظاہری عبادتیں، ہاں یہ عبادت نظر آ رہی ہے. لیکن کچھ ہوتی ہیں جیسے کہ ہم مان لیں کوئی انسان حلال کماتا ہے اور اپنے گھر کو، اپنے گھر کو پال رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی ایک مستقل عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. ایا کا، ایا کا تیری ہی. ٹھیک ہے، نستعین یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، استعانہ سے آتا ہے. استعانہ فعل ماضی، یستعینو فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یستعینو
यस्तईनुन, तस्तईनु, तस्तईनुन, अस्तईनु, नस्तईनु, तेरी ही हम सब मदद चाहते हैं। इस्ताना कहते हैं मदद मांगने को, ऑन से बना है ये, मदद मांगना। आइन, वाओ, नून इसके रूट लेटर्स हैं। अरबी में मदद के लिए बहुत सारे लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। आप कुरान में पढ़ेंगे, जैसे नसरा, वो भी मदद मांगना होता है। मद्दा, वो भी मीम दाल दाल से, वो भी मदद मांगना होता है। एक होता है आउन, ये भी मदद के लिए आता है। लेकिन इन सब में फर्क है, और वो क्या फर्क है देखें। इसमें जो है, अब ये एक स्पेसिफिक टाइप की हेल्प होती है। इस्ताना, मीस्ताना का मतलब ही होता है कि अल्लाह ताला, आप देख रहे हैं कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश कर ली, अब मुझे आपकी मदद चाहिए अल्लाह ताला, अब आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। इय्याका नस्तईन, तेरी ही मैं मदद चाहती हूँ। तो आप देखें अल्लाह ताला की मदद कब आती है, अल्लाह ताला की हेल्प कब आती है? पहले खुद एफर्ट लगानी पड़ती है, पहले खुद कोशिश करनी पड़ती है। इस्लाम में पहली चीज बता दी, इबादत। ठीक है, ये पहली चीज हमें यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आया है, पहले ईया का नाबुदू है, फिर बाद में ईया का नस्ताइन आया है। यानी पहले तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, पहले तुम अल्लाह ताला के लिए कुछ करो, फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। ये जो है ना, ईया का नाबुदू, ये हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला के साथ। और ईया का नस्ताइन में हमारी जरूरियात पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो आप देखें, जो चीज़ अल्लाह के लिए है वो पहले होनी चाहिए ना। अल्लाह ताला ने अपना रिलेशन भी पहले बताया, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ भी पहले करा, अल्लाह ताला मास्टर हैं। तो जो चीज़ अल्लाह ताला के लिए वो पहले होनी चाहिए, इसलिए ईया का नाबुदू पहले आया है। हम इसमें भी सीक्वेंस नहीं बदल सकते थे, हम इसमें ये नहीं कह सकते ईया का नस्ताइन व ईया का नाबुदू, नहीं नहीं। जो चीज़ पहले है, यानी रब हमारे पहले आते हैं, जो चीज़ अल्लाह ताला के लिए है वो चीज़ पहले आई है। यानी तुम पहले अल्लाह ताला की इबादत करो, फिर उसके बाद क्या आया है, ईया का नाबुदू आया है। अच्छा, अब देखें इसके अंदर ई या का और ई या का दो बार आया है। ई या का नाबुदू आया है और फिर ई या का नस्तईन आया है, जबकि अरबी के रूल के अकॉर्डिंग ई या का नाबुदू व नस्तईन कहकर बात पूरी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर दो बार ई या का आया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिकमत है। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं इतनाब। जब एक लफ्ज से बात पूरी हो जाए लेकिन फिर भी दोबारा लाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इतनाब कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, अब आप देखें कि अगर इसमें सिर्फ होता ई या का नाबुदू व नस्तईन, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मुझे अल्लाह ताला की मदद चाहिए सिर्फ एक मामलात में, यानी इबादत के मामलात में। फिर मेरे डिप्रेशन के मामलात में ना नहीं होती, शादी के मामलात में नहीं होती, फाइनेंशियली या मेरे पास पैसों की कमी है उस मामले में नहीं होती। ठीक है, उस मामले में मतलब नहीं होती, उसमें नहीं होती। लेकिन ये कह दिया ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन, अल्लाह ताला इबादत में भी मुझे आपकी मदद चाहिए, और मेरे जो पर्सनल लाइफ है, मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। तो एक तरह से जोड़ भी हो गया और अलहदगी भी हो गई। समझ गए? तो ईया का, तेरी ही नाबुदू, हम सब इबादत करते हैं, व ईया का नस्तईन, और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। ठीक है, इसमें देखें मुदारे आ रहा है दोनों में, नाबुदू और नस्तईन। मुदारे का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी दोनों मीनिंग आते हैं मुजारे में, कि तेरी ही मैं इबादत कर, यानी तेरी ही हम इबादत करते हैं, करते रहेंगे। व ईया का नस्तईन, तुझसे ही हम मांगते हैं, मांगते रहेंगे, मदद तुझसे ही चाहते हैं और चाहते रहेंगे। इसलिए इसमें क्या आया, इसलिए इसमें मुदारे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सुभान अल्लाह। तो आप देखें तरतीब से भी कितना फर्क पड़ता है। यही तो कुरान का मोजज़ा है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि ये कुरान मोजज़ा है। अब आता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, हदा या हदी से बनाए, इहदी फेले अम्र है। ये फेले अम्र क्या होता है, हुक्म देना, ऑर्डर करना, उसको कहते हैं फेले अम्र, या रिक्वेस्ट करना। तो हम क्या कह रहे हैं, इहदी, तू हिदायत दे। और फिर क्या आ गया, ना की जमीर आ गई। ना कौन सी जमीर है, प्रोनाउन, के हु हुमा हुम का कुमा कुम या ना। तो इहदिना, हिदायत दे हमें, हिदायत दे हमें, क्यों हिदायत दे हमें। अब देखें आप, अल्लाह हमारे मालिक हैं और हम कौन हैं, हम
ہم سلیو ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں یا سلیو ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا کوئی جو غلام ہوتا ہے وہ وہ تب تک غلام نہیں رہتا جب تک کہ اس کے پاس ہدایت نہ آ جائے کسی بھی طرح کی۔ مان لو مت جاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ای دینا، آپ ہمیں بھی ہدایت دیجیے۔ اس کے اندر دونوں پہلو آ گئے۔ دونوں پہلو کون سے؟ کہ ایا کا نعبدو، آپ ہمیں اس میں بھی ہدایت دو کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں، کیسے ہم آپ کی عبادت کریں، ونستعین، اور اس میں بھی ہماری ہمیں ہدایت دو کہ ہم آپ سے کیسے مدد مانگیں۔ اور یہی دینا میں جو ہے نا پلورل کا سیگا ہے، یعنی ہدایت دے ہمیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہی دینی، کہ مجھے ہدایت دے، ہے نا، یہی دینی، جبکہ کیا کہا، ای دینا کہا اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں ہدایت دیجیے۔ یعنی ایک طرح سے اس میں کیا ہے، ابھی تک تو بات میری ہو رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا، ای کا۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پر کیا آیا، ای دینا، کہ آپ ہم سب کو ہدایت دیں۔ ایک طرح سے اس کے اندر نا خود غرضی بھی نکال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ہدایت دے دو، باقی سب چاہے تو بہاڑ میں جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہدایت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، سب کو ساتھ مل کر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سب ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے نا ہدایت میں، تو ہمارے لیے بھی قرآن کے احکام کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سب کے لیے ہدایت مانگی یہاں پر۔ اور اب دیکھیں ہدایت جو نکلا ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ ہدایت نکلا ہے ہدیہ سے۔ ہدایت کے لیے تو اور بھی لفظ ہیں، ہدایت کے لیے رشد بھی آتا ہے، ہدایت کے لیے رشد، اور یہاں پر آیا ہے ہدیہ، ہدایت۔ ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ کو کہتے ہیں، سب سے بڑا تحفہ۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا تحفہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہدایت ہو سکتی ہے۔ کیا ہے ہدایت؟ گائیڈنس، رائٹ ڈائریکشن، شروع سے۔ علم میں حاصل کر سکتی ہوں، اور علم ایک بار آ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتا، لیکن ہدایت میں اون نہیں کر سکتی، ہدایت میں حاصل نہیں کر سکتی، خرید نہیں سکتی، ہدایت مجھے مانگنی پڑے گی، اور ہر وقت مانگنی پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں نا، اس لیے ہدایت بار بار ہمیں مانگنی پڑتی ہے۔ تو ہدایت اور علم میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اس لیے علم نہیں کہا بلکہ کیا کہا، یہی دینا، تو ہمیں ہدایت دے۔ سبحان اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔